بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ زیڈ ایم انسٹرکٹیو سٹوری کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ایک نوجوان کسی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا گیا، مگر اس نے اپنی سلطنت میں کوئی لذت محسوس نہ کی۔ اس پر اس نوجوان بادشاہ نے اپنے مصاحبین سے مشورہ کیا کہ کیا سلطنت کے بارے میں سب بادشاہوں کی میری ہی سی حالت ہوتی ہے؟ اس کے جواب میں مصاحبین نے عرض کیا کہ حضور ایسا تو نہیں ہوتا، بادشاہ تو اپنی سلطنت پر قائم و ثابت رہتے ہیں۔ تو اس نوجوان بادشاہ نے معلوم کیا کہ آخر میرے لیے سلطنت کے قیام و ثبوت کی کیا شکل ہو سکتی ہے؟ مصاحبین نے عرض کیا، یہ کام تو علماء ہی کر سکتے ہیں، وہی آپ کے لیے سلطنت کو قائم و ثابت کر سکیں گے۔ یہ سن کر اس بادشاہ نے اپنی سلطنت کے علماء و صلحاء کو بلوا کر کہا کہ آپ لوگ میرے پاس رہیں، جو بات اطاعت الہی کی دیکھیں اس کا مجھے حکم دیں، اور جو بات خدا کی نافرمانی کی ہو اس سے مجھے باز رکھیں۔ چنانچہ علماء و صلحاء کی جماعت نے بادشاہ کی خواہش کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر عمل شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں 400 سال تک اس بادشاہ کی سلطنت قائم رہی۔ مگر اس سلسلہ اجر کو ابلیس کب تک دیکھ سکتا تھا؟ اس نے موقع پا کر بادشاہ کو اس صراط مستقیم سے ڈگمگا دیا۔ ایک دن جب ابلیس بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے اس اجنبی کو دیکھ کر دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ تو نہایت جرأت سے صاف کہہ دیا کہ میں تو ابلیس ہوں، مگر یہ تو بتلائیے کہ آپ کون ہیں؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ میں ابن آدم یعنی انسان، ایک آدمی ہوں۔ بادشاہ کے اس جواب پر ہی ابلیس نے اس پر پھندہ ڈال دیا، کہنے لگا کہ اگر آپ آدمی یعنی اولاد آدم ہوتے تو اب تک تم کب کے مر چکے ہوتے، تم تو قابل پرستش معبود ہو، لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف دعوت دو۔ ابلیس نے کچھ اس طرح یہ گفتگو کی کہ بادشاہ کے دل میں اتر گئی، اور اس نے ممبر پر چڑھ کر لوگوں سے کہا کہ لوگو، اب تک میں نے ایک بات تم سے پوشیدہ رکھی تھی، مگر آج اس کے اظہار کا وقت آ ہی گیا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میں 400 برس سے تم پر حکومت کر رہا ہوں۔ اگر میں اولاد آدم میں سے کوئی آدمی تھا تو دوسروں کی طرح بھی میں کب کا مر چکا ہوتا، لہٰذا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں تمہارا معبود ہوں، اب تم کو میری عبادت کرنی چاہیے۔ بادشاہ کے اس اعلان کے بعد، جس میں کھلا شرک تھا، اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نبی کے پاس وحی بھیجی کہ اس بادشاہ کو مطلع کر دیا جائے کہ جب تک وہ راہ راست پر قائم رہا، میں نے اس کا ملک قائم و ثابت رکھا۔ اب جب کہ وہ کھلم کھلا گمراہ ہو چکا ہے تو قسم ہے اپنی عزت و جلال کی، میں اس کو ختم کر دوں گا۔ اس پر بخت نصر بادشاہ نے حملہ کر کے قتل کیا اور 70 کشتیاں سونے کی بھر کر لے گیا۔ اس طرح خدا کی نافرمانی سے اس کے بادشاہت اور خود ساختہ خدائی سب خاک میں مل گئی۔ خدا کی اطاعت کا فائدہ اور نافرمانی کا وبال اس حکایت سے ظاہر ہو رہا ہے۔